آخر چاند اور سورج کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن چاند اور سورج کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آخر ان کا کیا قصور ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا قصور یہ ہوگا کہ وہ دونوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان ان میں بسنے والی تمام مخلوقات کے خالق ہیں۔ جس طرح انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی طرح باقی مخلوقات کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ان مخلوقات میں سورج، چاند اور ستارے بھی شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی ایک برائی یہ بھی ذکر فرمائی، لوگ ستاروں کی گردش اور ان کے اپنی منزل میں طلوع و غروب کی وجہ سے بارشوں وغیرہ کے برسنے کا اعتقاد رکھیں گے۔ حضرت زید بن خالد سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہوئی اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف رخ مبارک پھیرے اور پوچھا، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے صبح کی تو مجھ پر ایمان رکھتے تھے اور ستاروں کے منکر تھے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی تو ایسے کہنے والا شخص میرا منکر ہے، جبکہ ستاروں پر اعتقاد رکھنے والا ہے۔ نظام فلکی قدرت الہیہ کا مظہر اور تابع ہے۔ مفہوم آیت اور سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اس اللہ کے حکم سے ایک مقرر، منظم اور منضبط نظام کے تابع بنا دیے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر سے مروی طویل حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ مفہوم آیت، اللہ وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشنی کا ذریعہ اور منبع بنایا۔ مفہوم آیت، اور سورج اپنے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے، جو راستہ غالب علم والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ میں سورج کے غروب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو ذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غروب ہونے کے لیے اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو زیر عرش اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع و غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے اور یہ اس کی اجازت کا تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا تابع فرما ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سورج گرہن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے نظریہ بنا لیا ہے سورج چاند کو گرہن اس لیے لگتا ہے کہ کسی عظیم شخصیت کی موت واقع ہوئی ہے، حالانکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ سورج اور چاند کو گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ چاند اور سورج کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ایسا کیوں کیا جائے گا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جس سے اس بارے میں شک ہو کہ میدان حشر شام میں برپا ہوگا، اس سے یہ آیت مبارکہ تلاوت کر لینی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس دن فرمایا تھا کہ تم چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا، کہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارض محشر کی طرف۔ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرف جمع کیے جاؤ گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بیت المقدس کی طرف مشہور ہوگے اور پھر تم قیامت میں جمع ہوگے۔ حضرت وہب منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے فرمایا تھا کہ میں تجھ پر اپنا عرش رکھوں گا اور تیری طرف اپنی مخلوق کو محشور کروں گا، اور تیرے پاس داؤد علیہ السلام سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اپنی آنکھ سے قیامت کا مشاہدہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت کو پڑھ لے۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا جس سے یہ سب مخلوقات سنے گی۔ وہ کہے گا، ہر قوم جو خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فرشتے کی شکل حضرت عزیز علیہ السلام جیسی اور ایک فرشتے کی شکل حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جیسی بنا دی جائے گی۔ چنانچہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے، پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔
پھر کوئی نہیں بچے گا، صرف مومن رہ جائیں گے۔ البتہ مومنین میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہیں گے ظہور کریں گے اور فرمائیں گے اے لوگو، سب لوگ چلے گئے، تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے کہ خدا کی قسم، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی فرمائیں گے، جسے وہ پہچان لیں گے کہ وہی ان کا رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافقین گدی کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کے سینگ کی طرح سخت کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دیں گے تو وہ اپنا سر اٹھائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ تکاثر نے بوڑھا کر دیا۔ حضرت ابو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا الشمس کورت کا مطلب یہ بیان کیا کہ سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت کا مطلب یہ بیان کیا کہ ستاروں کو توڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ہر اس معبود کو جس کی خدا کے سوا پرستش کی گئی دوزخ میں ڈالا جائے گا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا الشمس کورت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج، چاند، ستاروں کو قیامت کے دن سمندر میں پھینک کر ان کی روشنی کو مسخ کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف سے ہوائیں چلائیں گے جو سمندر کو بھڑکا کر آگ میں بدل دیں گی۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی، ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے۔ جانور، پرندے اور درندے آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے، جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائے، یعنی ایک دوسرے میں مل جائیں، اور جب بیاتی اور اونٹنیاں چھٹتی پھریں، اور جب دریا جھونکے جائیں، اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف چلو۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں تہ سے جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا ملے گا، تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، کبھی تو وہ المہل ہم رویدہ کی طرح ہوگی اور کبھی وردتن کدہان اور کبھی واہی، آسمان پھٹتا رہے گا، اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ حضرت محمد بن کعب کی روایت ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھٹ جائیں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے، اور ایک منادی آواز دے گا، لوگ اس دن اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے، ٹیڑھی نہیں، جس کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب ذوالجلال کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، پس آپ جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم دنیا میں اپنی بیویوں اور گھروں کو اس سے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنی بیویوں اور گھروں کو پہچانتے ہیں۔ بس ہر آدمی بہتر حوروں سے ہم بستری کرے گا جنہیں اللہ تعالیٰ اس جنتی کے لیے پیدا فرمائیں گے، اور اولاد آدم علیہ السلام میں سے 2 عورتوں میں سے ہم بستری کرے گا جنہیں عبادت خداوندی کی وجہ سے جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ ان میں سے پہلی سے یاقوت کے کمرے میں سونے کے تخت پر ہم بستری کرے گا اور موتیوں سے گھرا ہوگا، اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنا ہاتھ اس کے سینے میں سے اس کے کپڑے، گوشت اور جلد کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گا۔ نیز جنتی اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی دیکھ سکے گا، جس طرح تم میں سے کوئی یاقوت کی نلکی میں دھاگے کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا اور اس کا جگر بیوی کے لیے آئینہ ہوگا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس ہوگا، نہ وہ اس سے اکتائے گا اور نہ ہی اس کی بیوی اس سے اکتائے گی۔
یہ جب بھی اس کے پاس آئے گا اسے کنواری پائے گا، نہ مرد کا ذکر سستی کرے گا، نہ ہی بیوی کی فرج کو شکایت ہوگی۔ اس دوران انہیں ندا دی جائے گی کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی زہر نہ ہوگا، نہ ہی مٹی نکلے گی۔ جنتی مرد سے کہا جائے گا تیرے لیے اور بھی بہت سی بیویاں ہیں، وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا، جس بھی بیوی کے پاس جائے گا وہ کہے گا واللہ میں نے جنت میں کوئی تجھ سے حسین نہ دیکھا اور نہ تجھ سے زیادہ کسی کو محبوب بنایا، اور جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں گے۔ عبدالعزیز بن مختار کہتے ہیں کہ میں خالد بن عبداللہ کے عہد میں ایک مسجد میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حسن بھی آ کر بیٹھ کے ہم گفتگو کرتے رہے۔ دوران گفتگو ابو سلمہ نے کہا ہمیں سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سورج اور چاند دونوں دوزخ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور ان کا رنگ سرخ ہوگا۔ حسن نے کہا ان کا کیا گناہ ہوگا؟ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ یہ سن کر حسن خاموش ہو گیا۔ انہیں دوزخ میں ڈالنا بطور سزا نہیں ہے بلکہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کی مذمت اور ان کو رسوا کرنے کے لیے انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ دیکھو جن کو تم خدا سمجھتے تھے اور جن کی پرستش کرتے تھے تم کو عذاب سے بچانا تو درکار، آج وہ خود دوزخ میں پڑے ہیں اور خود کو دوزخ سے نہیں نکال سکتے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ چاند اور سورج عذاب پانے کے لیے دوزخ میں نہیں جائیں گے بلکہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے جائیں گے، ان کی گرمی عذاب کی گرمی سے مل کر عذاب کو دوبالا کر دے گی۔ دیکھو دوزخ میں عذاب دینے کے لیے فرشتے بھی تو ہوں گے مگر وہ عذاب پانے کے لیے وہاں نہیں گئے بلکہ عذاب دینے کے لیے ہوں گے۔ نیز چاند اور سورج نور ہیں اور نور کو نار تکلیف نہیں دیتی۔ دیکھو مومنین گناہ گاروں کو نکالنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے مگر بالکل تکلیف نہ پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔